نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ میں لفظ رب کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر ہو رہی تھی کہ اللہ کی ذات رب العالمین ہے، اور ہم اپنے الفاظ میں سب سے پہلا جملہ یہی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ رب ہونے کا معنی کیا ہے؟ کچھ تفصیل آپ نے پہلے سن لی تھی۔ لفظ رب کا جو معنی مفسرین نے لکھا ہے یا مفردات کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات میں، امام بیضاوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، تفسیر قرطبی میں، سب نے اس کا جو معنی لکھا ہے وہ ہے وَتَبْلِيغُ الشَّيْءِ إِلَىٰ كَمَالِهِ تَدْرِيجًا۔ بعد میں یہ الفاظ لکھے کہ کسی بھی چیز کو شروع سے لے کر اس کے کمال تک بتدریج پہنچا دینے کو ربوبیت کہتے ہیں، تربیت کہتے ہیں، اور جو ذات یہ کام کرے اسی ذات کو رب کہتے ہیں۔ دیگر نے بھی یہی معنی لکھا ہے، کسی نے تدریجاً لکھا ہے، کسی نے تبلیغ الی کمالہ، کہ کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچا دینا، شیئاً فشیئاً کے الفاظ لکھے ہیں۔ بعض مفسرین نے حالاً فحالاً، کہ جو حالات پیش آتے ہیں ان حالات کے مطابق اس کی ضروریات فراہم کر کے اس کو تکمیل تک پہنچا دینے والی ذات، اس ذات کو کہتے ہیں رب۔ اب میں نے ایک بات یہ ذکر کی تھی کہ رب العالمین نے انسان کو جو وجود دیا ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ اب ربوبیت کے لیے یہ ضروری تھا کہ انسان کے جسم کی تربیت بھی ہو، اس کی روح کی تربیت بھی ہو۔ اب جسم کی تربیت کے لیے جو انتظام کیا ہے، اب ساری چیزوں کی انشاءاللہ الگ تشریح بھی آئے گی، اس میں مثالیں بھی آئیں گی، پھر وضاحت بھی ہوگی اور بات ہم سمجھ جائیں گے۔ جسم کی تربیت ہے، اب روح کی جو تربیت ہے اس کے لیے اللہ نے پھر اپنی شریعت اور دین نازل کیا، اور مفسرین نے جو اس کا معنی لکھا ہے یا مفہوم یا تعریف کی ہے، اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ بتدریج حد کمال تک ایک انسان کو پہنچانا ہے، شروع سے لے کر حد کمال تک پہنچا دینے تک جتنے مراحل آتے ہیں، اب جو ذات ان سارے مراحل میں انسان کی تربیت اور پرورش کرتی ہے تو اس کو رب کہتے ہیں۔ تو زندگی کے کتنے مراحل ہم دنیا میں گزار کے جاتے ہیں، پھر ان مراحل میں ہمارے لیے جو تربیت کا سامان کیا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ وہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور یہ جو سامان انسان کی تربیت کے لیے اس کی زندگی میں کیا گیا ہے تاکہ یہ بندہ حد کمال کو پہنچ جائے، اسی کو اللہ کا دین اور شریعت کہتے ہیں۔ تو شریعت سازی بھی پھر کس کا منصب ہوا؟ رب العالمین کا۔ یہ رب کا کام ہے، یہ رب العالمین کا منصب ہے، یہ میرے رب کا عہدہ اور اس کا جو مقام ہے کہ وہ انسان کی تربیت کے لیے پھر اس کو چلنے کا ایک طریقہ اور راستہ بھی بتائے، جس کو اسی صورت میں ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی کو اللہ کے نبی کا دین کہتے ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ اب یہ رب کا کام ہے۔ اب اس میں جو اپنی طرف سے اضافہ اور کمی کرے گا، گویا کہ وہ شریعت سازی میں کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی بات ہوئی۔ اب اس پر میں نے قرآن پاک کی وہ آیات آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ جن میں دین میں اضافہ اور نئے نئے طریقے ایجاد کرنے سے روکا گیا تھا اور اس کی مذمت ذکر کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کے سامنے اس کی احادیث، ان آیات کی وضاحت فرمائی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے بدعات کے سلسلے میں، تو اس میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تشریف لائے اور آ کر اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھائی۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف منہ کر کے جو ہے وہ کچھ باتیں ارشاد فرمانی شروع کر دی، خطبہ ارشاد فرمایا۔ لیکن خطبہ اتنا عجیب تھا
کہ ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حکمت سے پر تھی، اس میں درد تھا، اس میں سوز تھا، اس میں حکمت کے موتی تھے، ساری چیزیں اس میں اللہ نے شامل کر دی تھیں۔ لیکن آج جو بیان فرمایا نا اللہ کے نبی نے، تو بعض ابن ساریہ کہتے ہیں ذرفت من العیون و وجلت منها القلوب، ہماری کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو رو نہ رہا ہو، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہمارے دل جو ہے وہ کانپ اٹھے، وجلت منها القلوب، ایسا خوف طاری ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی گفتگو سن کر۔ اب تھوڑی دیر اللہ کے نبی نے گفتگو فرمائی، سب رو رہی ہیں۔ اب جب اللہ کے نبی خاموش ہوئے نا، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، کہتا ہے یا رسول اللہ اوصنا کأنہ موعظۃ مودع، آج تو آپ نے ایسی گفتگو فرمائی ہے کہ جس طرح ایک رخصت ہونے والا آدمی آخری گفتگو کر رہا ہو، والد جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہو، یا ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہو، رخصت ہو رہا ہو، اس کا آخری وقت ہو، تو جتنے سوز اور جتنے درد اور ہمدردی کے ساتھ آخری جملے کہہ رہا ہو، اور پھر سننے والے بھی اس موقع پہ متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ جو وصیت ہوتی ہے نا آخری الفاظ، تو سننے والے بھی متوجہ ہوتے ہیں، سنانے والے کے اندر بھی ایک ہمدردی اور درد اور آخری لمحات ہوتے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آج تو ایسے لگتا تھا کہ جس طرح ایک رخصت ہونے والا آدمی جاتے ہوئے آخری نصیحتیں کر کے جا رہا ہو، فاوصنا، کچھ اور بھی یا رسول اللہ، لوہا گرم ہے نا اب، تو اب کچھ اور بھی ارشاد فرمائیے، دل کے برتن کھلے ہوئے ہیں آپ کے ہدایات کے لیے، اور ہم جو ہے وہ پوری رقت قلبی کے ساتھ آپ کی گفتگو سن رہے ہیں، فاوصنا، کچھ اور بھی ارشاد فرمائیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتقوی اللہ، اللہ کی ذات سے ڈرتے رہنا ہے، میں تمہیں آخری وصیت کر کے جا رہا ہوں، اللہ کی ذات سے زندگی بھر ڈرتے رہنا ہے، والسمع والطاعہ، اور تمہیں یہ بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنے بڑوں کی بات ماننا ہے، تمہارے بعد جو خلفاء آئیں گے، تمہارے حکمران ہوں گے، میرے نائبین ہوں گے، ان کی بات کو ماننا ہے، والطاعہ، ان کی اطاعت کرنی ہے، اور یہ نہیں دیکھنا یہ کون سے قبیلے کا ہے، کون سی قوم کا ہے، کون سی برادری کا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات ماننی ہے، وَلَوْ كَانَ حَبْدًا حَبَشِيًّا، اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو بھی امیر اور خلیفہ بنا دیا گیا، بس اطاعت اور ارفاق کو چھوڑنا نہیں ہے، متحد ہو کر تم سب نے اس کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ جو جملے ارشاد فرمائے نا، خود ہی آگے اس کی وضاحت فرمائی، فرمائے اِنَّهُ مَن یعش منکم بعدی، یہ جو آج تمہارے حالات ہیں نا، بعد میں یہ نہ رہیں گے، کیا ہوگا کہ بعد والے جو لوگ زندگی گزاریں گے نا، اِنَّهُ مَن یعش منکم بعدی فَسَیَرَىٰ اخْتِلَافًا کثیرًا، بڑے اختلاف آئیں گے۔ میں تو اللہ کا نبی اور رسول ہوں نا، کہ جب کسی مسئلے میں کسی کو ضرورت پڑتی ہے میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، اللہ میری رہنمائی فرماتے ہیں، وہی کا سلسلہ جاری ہے، اختلاف کی کوئی صورت ہی نہیں۔ لیکن جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر وہی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ میرے فرامین، اللہ کا قرآن جو تمہارے پاس ہے، اس کو سمجھنے میں، اس کی توجیحات میں، میری مرضیات کو سمجھنے میں تمہیں اختلاف لگیں گے، اور بڑے اختلاف پڑ جائیں گے۔ فَسَیَرَىٰ اخْتِلَافًا کَثِیرًا، بڑے اختلاف آ جائیں گے، تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ فَعَلَیکُم بِسُنَّتِی وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ الْمَہْدِیِّینَ، ہدایت کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے کہ تم نے اختلافات کے دور میں میری سنت کو نہیں چھوڑنا۔ اختلاف سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بس نہ چھوڑے، کوئی اور طریقہ جو ہے، یہ سارے طریقے نئے ایجاد شدہ طریقے، یہ سارے گمراہی کے راستے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ یہ صراط مستقیم ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرے جو خلفاء راشدین ہیں نا، ان کا طریقہ بھی سنت ہے، ان کے طریقوں کو دیکھنا وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تاکید فرماتے ہوئے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا حضو علیہ بن نواجذ۔ دیکھیں ایک چیز آدمی پورے دور کے ساتھ جب پکڑ رہا ہو نا، اور ڈر ہو کہ یہ چھوٹ جائے گی میرے ہاتھوں سے، اب کیا کرتے ہیں؟ اس کو دانتوں میں دبا لیتے ہیں، دانتوں کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حضو علیہ بن نواجذ، اپنی داڑھوں کے ساتھ منہ میں دبا کر زور سے اس کو پکڑ لینا، ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا، اس لیے کہ میرا دامن اور صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کا دامن جس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین حضو علیہ بن نواجذ۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جملہ کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے دین میں کام شامل ہو جائیں گے۔
یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، میرے طریقہ اذان پہ وہ راضی نہیں، میرے طریقہ نماز پہ وہ راضی نہیں، جو زندگی گزارنے کے طریقے میں نے بتایا طریقے عبادت کے، ان عبادات پہ وہ راضی نہیں، اپنی مرضی کی ساری باتیں ایجاد کر لی۔ ان کو کہتے ہیں مختصات، نئی نئی ایجاد کردہ چیزیں، دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے بچنا ہے، کیوں؟ کل بدعت ضلالہ، ہر وہ نیا کام کہ جو دین سمجھ کر دین میں شامل کیا جائے یہ گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اب اس میں کوئی خسنہ نہیں ہوتی، یہ بدعت خسنہ ہے جی، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت سیئہ ہے، یہ بدعت خسنہ ہے۔ بھائی جو ہے اچھی بدعت اور بری بدعت بھی کبھی ہوتی ہے، بدعت بری ہوتی ہے، یہ اچھا کفر ہے جی، یہ برا کفر ہے، یہ اچھا شرک ہے جی، یہ برا گند ہے، یہ اچھا گند ہے، یہ برا گند۔ بھائی گند ہوتا ہے وہ اچھا اور برا نہیں ہوتا، کفر ہوتا ہے وہ اچھا اور برا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح بدعت ہوتی ہے وہ گمراہی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، لہذا تم نے بدعات سے بچنا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ وضاحت فرمائی، اور بعض حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خجب التوبۃ علی کل صاحب بدعت، اللہ نے اہل بدعت سے توبہ کی توفیق چھین لی ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی، حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ کی، اس میں تفصیل بھی ہے، اور یہی حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیان فرمائی تو اس میں اختصار ہے۔ شیطان کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے کہا، یہ شیطان کہتا ہے لگتہم بالذنوب، کہ میں نے پوری جدوجہد اور کوشش کر کے انسانیت کو جو ہے وہ ہلاکت کے بالکل قریب لے کے پہنچ گیا تھا، بالکل ہلاک ہونے کے قریب تھے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ فَآلَكُونِي بِالْإِسْتِغْفَارِ، اب استغفار کر کے انہوں نے مجھے گویا کہ مار ڈالا ہے، مجھے مرنے کے قریب کر دیا۔ کیوں؟ ساری زندگی گناہ کرا کے میں سمجھا بس اب تو جہنم کے گڑھے پہ جا پہنچے۔ اب کیا ہوا؟ اچانک ان کے ضمیر نے ملامت کیا، کسی بات سے ان کو ٹھوکر لگی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، استغفار کی، اللہ نے سارے گناہ معاف کیے، میری سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر گیا۔ اب شیطان کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا۔ اب شیطان کہتا ہے فَآلَقْتُهُمْ بِالْأَوَا، کہ میں نے خواہشات بدعات ان کے ذریعے ان کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ فَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ فَلَا يَسْتَغْفِرُونَ، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب جو کام کر رہے ہیں نا ہے گناہ کے کام، اللہ کے شریعت کی بغاوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ بدعت جو ہے یہ بغاوت ہوتی ہے، یہ بغاوت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی بن گیا ہے۔ لیکن سوچ کیا ہے؟ انہم مہتدون، ہم تو ہدایت پر ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، ہم تو اہل بیت کو ماننے والے ہیں، ہم تو دین پہ صحیح عمل کرنے والے ہیں، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ یہ جو سوچ اور فکر ہے یہ شیطان نے ان کو دی ہے، اور اس سوچ میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر ہیں، باقی مخلوق کیا ہے؟ وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ اب شیطان کہتا ہے کہ نہ توبہ کریں اور نہ ان گناہوں سے ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو، تو یوں اللہ کی ذات جو ہے اس نے اہل بدعت سے توبہ کی توفیق ہی چھین دی ہے۔ جب تک اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے تب تک وہ توبہ کی طرف آمادہ ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہ بدعات ہیں جن کی مذمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی حدم الاسلام، کہ جو آدمی کسی بدعتی آدمی کی عزت کرتا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ بدعات کا ارتکاب کرنے والے، جنہوں نے آدمی رسم و رواج کو، باپ دادا کے طریقے کو، اپنی مرضی کی چیزوں کو دین بنا لیا۔ سارے مجموع کیا کہتے ہیں؟ یہ دین ہے۔ اب جو آدمی ایسی حرکتیں کرنے والے کی عزت کرتا ہے، اب عزت کرنے سے کیا ہوگا؟ اس کو اور حوصلہ ملے گا، معاشرے میں اس کا اور جو ہے وہ پرچار ہوگا، اس کی جب وہ آئے گا اس کی عزت ہوگی، اس کا اکرام ہوگا، اس کو معاشرے میں ایک مقام دیا جائے گا، وہ بڑا بن جائے گا۔ اب وہ اپنے ان کاموں کو اور زیادہ رواج دے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے دین کو گرانے میں گویا کہ آپ نے اس بدعتی کی مدد کی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ یہ اللہ کے دین کو مٹانے کی راہ ہے، اس سے دین میں تخریب ہوتی ہے، اس میں رد و بدل ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی یہ دین قیامت تک باقی رہنا ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے،
خاتم المرسلین ہیں، اور ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے نبی کا پورا دین کب تک باقی رہنا ہے؟ قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کے لیے تب ہی باقی رہے گا کہ جب اس میں ادھر ادھر سے کسی قسم کے گند کو شامل کرنے کی کسی کو نہ اجازت دی جائے اور نہ کسی قسم کا گند اس میں شامل ہو سکے۔ جب اضافے شامل کرتے چلے جائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل دین کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی سختی کے ساتھ آپ نے روکا ہے کہ کسی قسم کا رد و بدل نہیں کرنا۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے رات کو پڑھنے کے لیے آپ کوئی وظیفہ تلقین فرما دیں کہ جو میں رات کو پڑھا کروں۔ اب بخاری شریف میں وہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ان کو ارشاد فرمائے تھے نا، جو وظیفہ بتایا تھا، اس میں ایک جملہ تھا قل آمنت بنبیک الذی ارسلت۔ یہ جملہ بھی کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ آمنت بنبیک الذی ارسلت، آمنت بنبیک الذی ارسلت۔ اب یہ جملہ اس کو سکھا دیا، باقی ساتھ آگے پیچھے اور جملے بھی ہیں، وہ دعا ہے، رات کو پڑھنی ہے۔ اب وہ صحابی یاد کر رہے ہیں، دیکھیں پہلی بار سنا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب دوبارہ اس کو یاد کر رہے ہیں، اور یاد کرنے کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو دہراتا ہے، ایک بار پڑھتا ہے، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار سامنے پڑھتا ہے اپنے استاد کے سامنے۔ اور صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، اللہ کے نبی ان کے استاد ہیں، اب ان کے سامنے وہ سنا بھی رہے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں وہ صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، وہ رسول اللہ کے سامنے جملے کو دہراتے ہیں، دہراتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آمنت بنبیک الذی ارسلت۔ اب وہ یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں آمنت برسولک الذی ارسلت، آمنت برسولک الذی ارسلت۔ فرق ہوا ہے کہ نہیں؟ کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے جہاں پہ لفظ نبی استعمال کیا تھا، ان کے سامنے اس صحابی نے وہاں پہ لفظ رسول استعمال کیا ہے۔ اور حقیقت میں اگر آپ معنی، مفہوم، تشریح میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کے مقابلے میں لفظ رسول میں عظمت زیادہ ہے۔ نبی عام ہوتا ہے اور رسول خاص ہوتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء اور رسول میں سے مفسرین نے لکھا کہ 313 رسول ہیں، باقی سارے نبی ہیں۔ نبی عام ہوتا ہے اور رسول خاص ہوتا ہے۔ لفظ رسول میں عظمت اور شان زیادہ ہے بنسبت لفظ نبی کے۔ اب اس صحابی نے کیا کیا؟ اس نے ایک لفظ کے مقابلے میں تبدیل کر کے دوسرا لفظ کہہ دیا۔ معنی، مفہوم حضور کی ذات کے حوالے سے بالکل ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ آپ کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ نبی بھی استعمال ہوا ہے، لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے، تو آپ کو دونوں منصب حاصل ہیں۔ اس لیے کہ جس کو رسالت ملتی ہے اس کے پاس نبوت بھی ہے۔ ہر نبی جو ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ یہی عام اور خاص کا اس میں فرق ہے۔ اب صحابی نے کیا کیا؟ صرف اتنا سا بدل دیا کہ نبی کی جگہ رسول کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آمنت بنبیک الذی ارسلت، اور صحابی کہتے ہیں آمنت برسولک الذی ارسلت۔ اللہ کے نبی نے بازو سے پکڑ کے روک دیا، فرمایا نہیں، جس طرح میں نے کہا ہے بالکل اسی طرح کہو۔ کیوں؟ آج یہ یہاں پر آمنت برسولک الذی کہیں گے، کل کوئی اور یہ اپنی مرضی کا اس کا ملتا جلتا دوسرا لفظ کہے گا، پرسوں اس کے ساتھ کوئی تیسرا لفظ کہے گا، اور یوں تبدیل ہوتے 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 کیا ہوگا؟ پورے دین کا ہم حلیہ بگاڑ دیں گے۔ یہ جو بدعات ہیں یہ اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑنے کی ایک مذموم کوشش اور سعی ہے۔ اسی وجہ سے اتنی زیادہ مذمت جو ہے قرآن میں، احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کی آئی ہے۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا کیا انداز تھا، کس طرح وہ روکتے تھے، کس طرح وہ منع کرتے تھے، یہ ساری تشریحات انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو لفظ رب جو ہے اس کا معنی ہے تربیت کرنے والا۔ رب العالمین کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جس طرح اللہ نے انسان کے جسم کی تربیت کا انتظام کیا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے انسان کی روح کی تربیت کا انتظام بھی خود کیا ہے، جس کو اللہ کا دین اور شریعت کہتے ہیں۔ اس میں رد و بدل کرنے کی کسی انسان کو کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں۔ ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ اللہ نے جو دین دے دی، عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اتبعوا، تم نے اتباع کرنی ہے، ولا تبتدعوا، تم نے نئے طریقے اختیار نہیں کرنے، فقط کفیتم، جو دین تمہیں اللہ کے نبی دے کے گئے ہیں وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔
اس لیے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی بدعات سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔